الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بہت ہی سخت اور باہم آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وہ تو اپنے رب کی رضا و رحمت، فضل و احسان کے متلاشی ہیں۔ ان کے ایک ایمان کی علامت ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشانات کی شکل میں بھی ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوصاف حمیدہ تورات میں بھی مذکور ہیں اور انجیل میں بھی مذکور ہیں۔ تو آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت کے ساتھ ساتھ آپ کی جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نہ صرف ایمان کو بلکہ ان کے اخلاق و کردار اور ان کے ظاہر و باطن کا بھی تزکیہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان کی عملی زندگی کو بھی اللہ رب العالمین نے سامنے رکھا اور ان کے دلوں کی دھڑکنوں کی کیفیت کو بھی اس انداز میں بیان فرمایا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ان کے دلوں میں نہ دکھاوا ہے، نہ ریا، نہ شہرت پسندی، بلکہ وہ اپنی عبادات کے ذریعے، مناجات کے ذریعے، اپنے جہادوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اللہ ہی کی رضا و رحمت کے متلاشی ہیں، اللہ ہی کے فضل و احسان کے خواہاں اور طلبگار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے ظاہر کو، ان کے باطن کو بیان اس طرح فرمایا کہ ان کا باطن بھی اسی طرح پاکیزہ ہے جس طرح ان کا ظاہر پاکیزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام اہل السنہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے سچے، صحابہ سارے کے سارے عادل، صحابہ سارے کے سارے قابل اعتبار، صحابہ سارے کے سارے عدل و انصاف پر، اور صحابہ میں سے ہر شخص اس مقام اور درجے پر ہے کہ ان سے روایت بلا چوں چرا لی جا سکتی ہے، اخذ کی جا سکتی ہے، ان کی بات پہ اعتبار اور اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اس قاعدے کلیے اور قانون سے مستثنا کرا دیا جائے الصحابہ کلہم عدول، کیونکہ جن کے باطن کو، جن کے ظاہر کو اللہ رب العالمین نے انتہائی پاکیزہ قرار دیا، جن کے قول و قرار کو، جن کے معاہدوں کو، جن کے عمل کو، جن کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی پسند فرمایا اور پسندیدہ قرار دیا، ان کے بارے میں کس طرح ان پہ طعن کی جا سکتی ہے اخلاق کے حوالے سے، گفتار کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، بحیثیت مسلمان، اللہ کے رسول کے امتی ہونے کی حیثیت سے، قرآن پر ایمان رکھنے کی حیثیت سے، کسی حیثیت سے بھی اگر ہم چیک کرتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت
ہمارے سامنے قابل اعتبار بن کر آتی ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے عقائد میں بات شامل ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو صحابہ کے خلاف سے روک دیں۔ ہاں، یہ تمام محدثین و فقہا کا منہج ہے، موقف ہے کہ صحابہ کرام کے محاسن کو ذکر کرو، ان کے خلاف سے اپنی زبان کو بند کر دو اور روک دو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں کچھ لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، تو کسی ایک کی زبان سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک نامناسب جملہ نکلا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہونے کا جنہیں شرف حاصل ہے۔ سیدنا معاویہ کون ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زبانی متعدد بار بشارتیں نہیں، نبی علیہ السلام کی جن کے حق میں دعائیں ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عالم، فاضل اور فقیہ صحابی ہیں جس نے بارہا علماء امت کو چھوٹے بڑے مسائل کے حوالے سے جھنجھوڑا، مدینہ کے علماء کو کئی بار مخاطب کر کے کہا، او اہل مدینہ کے علماء کہاں ہیں؟ مدینہ والو تمہارے علماء کہاں ہیں؟ اور عاشورہ محرم میں روزہ رکھتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں لوگ کھاتے پیتے چل رہے ہیں، مسجد میں آ کر پوچھ رہے ہیں کہاں ہیں علماء مدینہ؟ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ کبھی مدینہ کی گلی سے گزرتے ہوئے مصنوعی بالوں کا گچھا ملتا ہے، ایک شخص کے ہاتھ میں دے کر مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں، یہاں آ کر پھر خطبہ حمد و ثنا کے بعد، او مدینہ والو کہاں گئے تمہارے علماء؟ کیوں نہیں بتاتے قوم کو کہ یہ ناجائز ہیں؟ کسی گلی میں پڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں عورتیں یہ مصنوعی بال وگ استعمال کر رہی ہیں۔ کیوں نہیں بتاتے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل پر بھی ہلاکتیں اور تباہیاں جو آئیں ان کا ایک سبب یہی تھا کہ ان کی عورتوں نے یہی کام شروع کر دیا تھا۔ یعنی ایسے عالم، فاضل، عامل بالحدیث اور فقیہ اس امت کے بہت بڑے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا معاویہ کے بارے میں کسی نے نامناسب جملہ کہہ دیا، سیدنا ابو سعید خدری لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا کیا کہتے ہو؟ اور پھر تمام سامعین کو خاموش کرا کے کہا کہ سنو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کا صحابی ہونا تو سب پہ مسلم تھا نا۔ کہا ایک بار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بدوی لایا گیا، ایک دیہاتی و ایک عرابی لایا گیا، جس پر یہ شکایت تھی کہ یہ بعض انصار صحابہ پہ طعن و تشنیع کرتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے معلومات لی، تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی، تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کہ اگر تجھے صحابیت کا شرف حاصل نہ ہوا ہوتا تو آج مدینہ والے دیکھتے کہ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ کیوں چھوڑ دیا؟ کہا اس لیے کہ صحابیت کا شرف حاصل ہو چکا ہے تجھے۔ تو صحابہ و تابعین کے ہاں بھی یہ متفقہ سمجھ لیں کہ قاعدہ اور اصول اور ضابطہ تھا کہ جسے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو چکا ہے اس کا مقام ایک عام آدمی سے جدا
اور علیحدہ ہے، تنبیہ فرمائی اور سمجھا دیا ان کو ان کی غلطی سے کہ جو وہ غلط فہمی میں مبتلا تھے، لیکن وہ سزا نہ دی کہ جو ایک غیر صحابی ہوتے اور اس طرح کی بات کہتے تو صحابیت کا شرف اور سعادت اتنی بڑی یوں سمجھ لے کہ فضیلت کا حامل ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا ہاتھ اس سے روک لیا، محض اس وجہ سے کہ صحابیت کا شرف حاصل ہو چکا۔ اختلافات کے دور میں جب مسلمانوں میں کچھ دراڑیں پڑی، اختلافات ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اہل السنہ کا متفقہ قاعدہ ہے کہ ان کی اجتہائی غلطیاں، خطائیں، ان کا معاملہ ان کے رب کا معاملہ۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی خطاؤں یا ان کی غلطیوں کو اچھالے، جن کے بارے میں رب فرما چکا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً وہ تمہیں معاف کر چکا۔ اور اسی سورہ آل عمران میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقین جانو لوگو، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ نے جن سب کو معاف کر دیا ہے، اللہ تو جس طرح ماضی کے احوال جانتا ہے، حال کے احوال جانتا ہے، وہ تو مستقبل کے احوال سے ویسے ہی واقف ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ تو نہیں کہ بعد کے احوال کا پتہ نہیں تھا، بعد کے احوال بھی اللہ کے سامنے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے معافی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان پہ کیچڑ اچالیں؟ ان کی بعض بشری تقاضے کی اگر کوئی خطائیں اور غلطیاں ہیں تو ان کی کردار کشی کریں، ان سے بغض رکھیں، ان سے اس وجہ سے نفرت کرنے والے بن جائیں۔ حاشا وکاللہ، اہل سنہ کا یہ موقف قطعا نہیں ہے۔ وہ لوگ دین کے دشمن ہو سکتے ہیں، وہ نفاق کے لبادے میں ظاہری مسلمان ہو کر، اسلام کا لباس پہن کر منافقین جیسے لوگ ہو سکتے ہیں جو صحابہ کرام کی کردار کشی کرتے ہیں۔ تمام اہل سنہ کا، محدثین کا، فقہاء کا، اہل علم کا یہی موقف ہے کہ صحابہ کرام کے محاسن کو ذکر کرو اور ان کے خلاف سے اپنی زبانوں کو روک کر رکھو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کی زبانیں اس وقت کھل گئی تھیں۔ کون تھے وہ لوگ؟ خوارج۔ فتنہ خوارج کا آغاز صحابہ کے عہد میں ہو چکا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کھل کر یہ واضح ہو چکے تھے، کیونکہ انہوں نے بغاوت کا علم تو سیدنا عثمان کے دور میں اٹھا لیا، علم بغاوت اٹھایا اور سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا بڑی بے دردی کے ساتھ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذی النورین، وہ کون عثمان؟ ہم زلف علی عثمان، داماد نبی، تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بارہا جنت کی بشارتیں پا چکے ہیں، بارہا جنت کی خوشخبریاں پانے والے، وہ عثمان کے بارے میں غزوہ تبوک سے پہلے نبی علیہ السلام نے جب امداد کا اعلان فرمایا اور عثمان نے اتنا مدد فرمائی کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ عثمان اب کچھ بھی کرتے رہو، کوئی عمل تمہیں نقصان دینے والا نہیں۔ وہ عثمان جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ عثمان نبی علیہ السلام سے بے شمار مرتبہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جنت کی بشارتیں پانے والے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہر مدینہ میں شہید کیا جاتا ہے۔ علم بغاوت تو اس وقت کھڑا ہو چکا ہے، باغی گروہ کی تعیین ہو چکی ہے،
یہاں سیدنا عثمان کی عظمت کے ساتھ ساتھ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا پورا گھرانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خالی ایمان ہی نہیں لایا بلکہ جانیں نچھاور کرنے والے لوگ، سابقین میں جن کا شمار ہے، شروع میں ایمان لانے والا گھرانہ، سب سے پہلے شہادت کا اعزاز حاصل کرنے والا گھرانہ، دین اسلام کی خاطر بے شمار قربانیاں دینے والا گھرانہ، جنہیں دیکھ کر نبی علیہ السلام نے صبر کی تلقین بھی کی اور جنت کی بشارت بھی دی تھی آل یاسر کو، یاسر اور آل یاسر کو۔ اس عمار کو جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، سب لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے، عمار دو دو اینٹیں، آپ نے فرمایا ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، وہ انہیں جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے۔ وہ کون باغی گروہ ہے؟ سیدنا عثمان کی شہادت سے یہ واضح ہو چکا کہ باغی گروہ یہ ہے جنہوں نے علم بغاوت اٹھایا، سیدنا عثمان کے خلاف باغی بغاوت کرتے ہوئے مدینہ میں کوہرام برپا کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آخر کار جام شہادت نوش فرمانا پڑا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین یہی ہیں، وہ باغی یہی ہیں عمار بن یاسر کے قاتل، کیونکہ فوری طور پر ایک اپنے اتحاد کے ساتھ، ایک سوچی سمجھی سازش کے ساتھ وقتی طور پر سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، پھر یہی لوگ سیدنا معاویہ علی کے درمیان اختلاف کا سبب، بہت بڑے جنگوں کا سبب یہی بنتے ہیں، لڑائیوں کا سبب یہی گروہ بنتا ہے۔ آگے چل کر ظاہر ہوا نا کہ پھر سیدنا علی کے خلاف بھی کفر کے فتوے لگانے والے یہی تھے، خوارج کی شکل میں۔ آج ان کی تعیین ہوئی، باہر نکلے تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین بھی وہی ہیں جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین ہیں۔ تو بہرحال ان دنوں میں جب اختلافات ہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، لوگو محمد کے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو، محمد کے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہا کرو، تمہیں پتہ ہے فلا مقام احدہم ساعتا یعنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت احدکم عمرہ۔ کیا عظیم بات فرمائی ہے ابن عباس نے کہ تم اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، ان پہ کیچڑ اچھالتے ہو، ان کو برا بھلا کرتے ہو، ان پہ تبرہ کرتے ہو، تمہیں پتہ ہے تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں، وہ زندگی 50 سالہ ہو، وہ 70 سالہ ہو، وہ 100 سالہ زندگی ہو، 100 سال تک تم عبادت کرتے رہو، ساری نیکیاں مل کر بھی ایک لمحے کی ان کی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایمان کی حالت میں ملاقات والی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فلا مقام احدہم ساعتا، ان کا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رکنا ایمان کی حالت میں ساعتاً ایک لمحے بار، یعنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت احدکم عمرہ، تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم ان پہ کیچڑ اچھالتے ہو، ان صحابہ کو برا بھلا کہتے، کبھی کوئی صدیق کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، کبھی فاروق کے خلاف، وہ فاروق جو مراد رسول ہے، جنہیں اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگ کے لیے، وہ فاروق جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا محدث و ملہم قرار دیا، وہ فاروق جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ وہ عمر، وہ فاروق کہ جن کے بارے میں کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے فرمایا عمر
تو جس راستے پہ چلتا ہے شیطان تیرے اس راستے کو چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کر لیتا ہے۔ وہ عمر جس کے ایمان کا وہ رعب ہے، جس کے ایمان کا وہ دبدبا ہے کہ شیطان بھی راستہ بدل جاتا ہے، اس عمر کو غاصب کہا جاتا ہے، اس عمر پر تبرہ کیا جاتا ہے، اس عمر کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ معاذ اللہ، اس عمر کو منافق قرار دیا جاتا ہے، اور منافق قرار دینے والے کون ہیں؟ ذرا اپنے ایمان کی خیر تو منائے۔ تم کون ہو؟ کس درجے میں ہو؟ اپنے ایمان کو تو ثابت کرو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے جناب، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ کبھی امہات المؤمنین پر زبان دراز کی جاتی ہے، خصوصاً ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماں عائشہ۔ آج صحابی رسول عمار بن یاسر کا نام لے کر تم سیدنا معاویہ پہ طعن و تشنیع کرتے ہو، عمار بن یاسر کا نام لے کر زوجہ نبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تبرہ کرتے ہو۔ اگر عمار کی زبان پہ یقین ہے تو ذرا کتابیں اٹھا کے دیکھو تو عمار نے کیا کہا؟ انہا زوجۃ نبیکم فی الدنیا والآخرہ۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ صحیح مسلم، عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں عائشہ آ رہی ہیں، خیال کرنا، انہا زوجۃ نبیکم فی الدنیا وفی الآخرہ، یہ تمہارے پیغمبر کی بیوی ہیں، صرف دنیا کی حد تک نہیں، وفی الآخرہ، جنت میں بھی تمہارے پیغمبر کی زوجہ اور بیوی ہوں گی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس عائشہ پہ زبان درازی ہے، وہ عائشہ جنہیں جبریل آ کے سلام کہتا ہے، جبریل آ کے سلام کہتا ہے، یا عائش، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عائشہ ھذا جبریل، یہ جبریل امین آئے ہیں تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ وہ عائشہ جن کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرو، تو عائشہ کو برا بھلا کہنا پیغمبر کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ کہاں رہا تمہارا ایمان پیغمبر پر؟ کہاں رہا تمہارا ایمان نبی کی حدیث پر؟ فرمایا آپ نے اپنے دور کے لوگوں، اپنی ازواج سے کہہ دیا عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو، اپنی بیویوں سے کہا کہ دیکھو تم یہ تو کہہ رہی ہو کہ آپ اپنے ساتھیوں میں اعلان کر دیں کہ تحائف جس نے بھیجنے ہوتے ہیں جس دن بھیجنے ہیں بھیج دے۔ وہ انتظار کیوں کرتے ہیں عائشہ کی باری کا کہ جب آپ عائشہ کے ہاں جاتے ہیں تو سارے ساتھی تحائف بھیج دیتے ہیں، پہلے کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ ان کو کہہ دیں۔ فرمایا کہ میں اپنے ساتھیوں کو تو روک دوں لیکن رب کو بھی میں روکوں؟ میں تم میں سے کسی کے لحاف میں ہوتا ہوں تو کبھی مجھ پہ قرآن نہیں آتا، جبریل وحی لے کے نہیں آتے، صرف عائشہ ہی کے بستر میں ہوتا ہوں تو جبریل بھی اللہ کا پیغام لے کے آ جاتے ہیں۔ تو جبریل کو بھی روکوں، اللہ کو بھی روکوں کہ عائشہ کی باری میں جبریل کیوں آئے، وحی کیوں لائے، اللہ نے کیوں بھیجا؟ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرو۔ وہ عائشہ جنت کی سردار خواتین میں سے ایک عائشہ جس کی فضیلت نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے کھانوں میں سرید کھانوں کا سردار ہے، ایسی ہی عورتوں کی سردار اگر ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ پر ایمان، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے، صحابہ کے ایمان کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کو انہی دنوں میں جب اختلافات اور یہ خوارج کا فتنہ عروج پر ہے، خوارج کا فتنہ عروج پر ہے، کسی نے آ کر کہا، سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ امی جان ان ناسا یناولون اصحاب محمد، ان ناسا یتناولون اصحاب محمد حتی ابا بکر و عمر۔ امی جان کچھ ایسے بدبخت لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو صحابہ کرام
کی کردار کشی کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے بد نصیب لوگ آ گئے ہیں جو اصحاب محمد کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر و عمر کے خلاف بھی زبان درازیاں کر رہے ہیں۔ ماں عائشہ نے کیا پیارا جواب دیا، فرمایا اما تعجبون من ھذا، کیا تعجب کرتے ہو، یہ تو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی شان ہے، یہ تو ابو بکر کی عظمت ہے، یہ تو عمر کی شان ہے کہ انقطع عنہم العمل فأحب اللہ اللہ یقطع عنہم الاجر، کہ وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو چکا، لیکن رب نے چاہا کہ اجر کا سلسلہ منقطع نہ ہو، اجر کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ لوگ ان پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ ان پہ تبرہ کرتے ہیں، ان کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو آج کے یہ بدبخت بد نصیب ٹولے وہ بھی اس بات کو سن لیں، سمجھ لیں کہ وہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کے شان میں تنقیص نہیں کر سکتے۔ آپ کے یہ دلوں کا ارمان ہے جو پورا کر رہے ہیں، اللہ نے جو ان کو مقام دیا ہوا اللہ کا مقام ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ رہتی دنیا تک اللہ کی کتاب موجود ہے جو ان کی عظمت کے ترانے بیان کر رہی ہے، رہتی دنیا تک اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں ان کی شان کے تذکرے بیان کر رہی ہیں، اور وہ جماعت جو حق پر جماعت ہے، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی فرمایا، دیگر محدثین سے بھی یہ قول منوری کہ اگر وہ جماعت جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک حق پر رہے گی، کوئی شخص انہیں رسوا نہیں کر سکے گا، ناکام نہیں کر سکے گا، قیامت تک حق پر وہ غالب رہیں گے، اگر اس سے مراد اہل الحدیث نہیں تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا میں نہیں سمجھتا اور کون ہو سکتے ہیں۔ وہ جماعت حق کا موجود ہے، صحابہ کی عظمت کے ترانے گاتے رہیں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی شان لوگوں سے منواتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ عقیدہ طحاویہ میں جمیع اہل سنہ کی ترجمانی کرتے ہوئے صحابہ کے بارے میں بڑے مختصر الفاظ میں اور جامع الفاظ میں تمام اہل سنہ کا موقف بیان فرماتے۔ کیا فرماتے؟ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ نُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ حُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، کہ ہم تمام اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کی کتاب ہے عقیدہ طحاویہ، یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، ہم اس کو عقائد میں گردانتے ہیں، کیونکہ جس چیز کا ذکر قرآن میں ہو، جس چیز کا ذکر سنت میں ہو، اور جو جماعت قرآن و سنت کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ ہو، ان کے ایمان پر حملہ ہمیں قرآن و سنت سے دور کرنے کی سازشی نظر آتی ہے، تو کیوں نہ ہم اس باب کو عقائد میں شمار کریں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت رکھیں، تمام صحابہ سے محبت رکھیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی کی محبت میں نہ کمی کریں نہ کوتاہی کریں، افراط و تفریط سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی ایک سے بھی بیزاری کا اعلان نہیں کر سکتے۔ صحابیت کا شرف ایک لمحے کے لیے بھی جس کو حاصل ہو گیا اور وہ صحابہ میں شامل ہو گیا، ہمارا ایمان ہے کہ
ہم ان سے محبت کریں گے تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. ان سے نفرت، ان کے ایمان کی نفی، ہم اپنے ایمان کو دھو بیٹھیں گے، اپنے ایمان سے خالی ہو بیٹھیں گے. اور فرمایا وَنُبْغِضُهُمْ، بڑا تاریخی جملہ ہے، تاریخی جملہ ہے. وَنُبْغِضُهُمْ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، جو صحابہ میں سے کسی صحابی سے بغض رکھے، سارے صحابہ سے بغض رکھے، کسی ایک صحابی سے بغض رکھے، کسی ایک صحابیہ سے بغض رکھے اور ان کا ذکر اچھے انداز سے نہ کرے، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، ان کا تذکرہ خیر نہ کرے، طعن و تشنیع کرے اور دل میں ان کے خلاف بغض رکھتا ہے، تو ہمارا یہ اہل سنہ کا اعلان ہے کہ نبغضہم، ہم ان سارے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ہم ان سارے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں، ہم ان سارے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے جو صحابہ کے بارے میں بغض رکھتے ہیں. ولا نذکرہم الا بخیر، ہم صحابہ کے ذکر خیر کرتے رہیں گے، صحابہ کی عظمت کے ترانے گاتے رہیں گے، صحابہ کی عظمت اور شان کو بیان کرتے رہیں گے، اور ان سے محبت ہمارا ایمان ہے. حبہم دین و ایمان و احسان، ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ سے محبت ہمارا دین ہے، ہمارا عقیدہ ہے صحابہ سے محبت ہمارا ایمان ہے، یہی احسان ہے. اور وَبُغْضُهُمْ کفر ونفاق وطغیان، صحابہ سے عداوت رکھنا، صحابہ سے بغض رکھنا، صحابہ سے نفرت کرنا، صحابہ پہ تبرہ کرنا، یہ کفر کی نشانی ہے، یہ منافقت کی نشانی ہے، یہ طغیان و سرکشی کی علامت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرما دے، اور اللہ رب العالمین صحابہ میں سے وہ جو درجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے بیان فرمائے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ کرام، تابعین اعظام، جو ادوار مشہود بالخیر ہیں، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے جنہیں خیر ہونے کا لقب ملا، وہ سب سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت ہے، تابعین اعظام کی جماعت ہے. اللہ ان سب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.